بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی اپنے ڈپارٹمنٹ کو۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ صحت سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نہیں ہوتی، اور ہمارا فرض سب کا بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھیں۔ سب سے بڑا اثاثہ ہر انسان کا جو اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کی صحت جو ہے وہ ماں باپ کے لیے ایک اولین فرض ہے کہ ہم ان کی صحت کے بارے میں جتنا خیال رکھ سکیں وہ کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صحت ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بچہ صحت مند ہوگا، اس کا نقش و نما ٹھیک ہوگا، اس کی پڑھائی لکھائی ٹھیک ہوگی، سب کام ٹھیک ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اس کی صحت ٹھیک نہ ہو تو حالات جو ہیں اس بچے کے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں یونیسیف کو اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کہ انہوں نے ہمیشہ یاد رکھی ہے کہ احتیاط 1000 دفعے، جب کہتے ہیں نا علاج سے احتیاط بہتر ہے، اور احتیاطی جو تدابیریں اس وقت پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر جس طریقے سے کام کر رہا ہے، I have no words to really appreciate the amount of work they're putting into prevention. Prevention is actually the most important thing. If we manage to prevent diseases, if we manage to prevent particularly diseases which are carried by water, ٹائیفائڈ جو ہے یہ پانی کے تھرو اوروفیکل روٹ کے تھرو جاتا ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، صاف پینے کا پانی بہت اہم ہے، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر یہ سب کچھ نہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ہم ویکسینیٹ کر دیں تو کم سے کم اس بیماری سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ میرے پاس جو سٹیٹسٹکس آتے ہیں ہمیشہ وہ یہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 2 لاکھ بچے ہر سال پیٹ کی بیماری یعنی ڈائریا وغیرہ اور یہ اس طرح کی جو اوروفیکل روٹ سی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچے انتقال کر جاتے ہیں۔ تو آج جو یہ مہم شروع کر رہے ہیں، میری اطلاع کے مطابق شاید بہت ہی کم ملکوں نے اس ویکسینیشن کی مہم شروع کی ہے، اور شاید ہم تیسرا ملک ہیں جو یہ بہت بڑی تعداد میں بچوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ 1,60,82 لاکھ بچہ جو ہے اس کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا ہے۔ فرسٹ گو کے اندر راول پنڈی، چکوال، میاں والی، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین، لاہور، پاک پٹن، فیصل آباد، ملتان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور لیا، یہ وہ 12 ضلع ہیں جس میں سب سے پہلے مہم شروع کی جائے گی۔ 9 مہینے سے لے کے 15 سال تک ہر بچے کو یہ ٹیکہ لگنا چاہیے۔ اور آج میں میڈیا والوں کو درخواست کروں گی، جس طرح آپ نے ہمیں کووڈ کی مہم کے اندر ہماری مدد کی اور آپ نے اس کے بارے میں شعور پیدا کیا، یہ بہت اہم ہے کہ لوگوں میں آپ شعور پیدا کریں، کیونکہ سینٹرز بنے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح آپ کو بتایا ہے سیکرٹری صاحب نے کہ گھر گھر جا کے تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ سب کو ٹیکے لگائیں، تو باقاعدہ کیمپس لگیں گے، سینٹرز ہوں گے جہاں لوگ اپنے بچوں کو آ کے انجیکشن لگائیں۔ اسکولوں کے لیول پہ ہم انشور کریں گے کہ جو بچے اسکول آئیں گے ان کو بھی ویکسین لگے، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس کے اندر محکمہ تعلیم جو آج یہاں تشریف فرما ہے ان کی میں بہت مشکور ہوں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک محکمہ تعلیم ہمارے ساتھ پراپرلی کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ نہیں کرے گا ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحت کے اوپر وہ دھیان کر سکیں۔ تو آپ لوگوں نے خاص کڑی نظر رکھنی ہے اور انشور کرنا ہے کوئی بچہ جو اسکول آئے وہ مس نہ کرے یہ ٹائیفائڈ کی جو ویکسین ہے۔ یہ آہستہ آہستہ دیکھیں باقی دنیا کے اندر بچوں کی صحت کے اوپر جس طرح کی انویسٹمنٹ کی جاتی تھی اس طرح کی پاکستان میں نہیں کی جاتی۔ الحمدللہ عمران خان صاحب کی ویژن اور عثمان بزدار صاحب، انہوں نے صحت کے شعبے پہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، کسی چیز پہ کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ جب بھی صحت میں بہتر سہولت کی ہم بات کرتے ہیں تو ساری حکومت لبیک کہتی ہے، اور پرائم منسٹر، چیف منسٹر اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں، اور میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہر طریقے سے کوآرڈینیٹ اور کوآپریٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ یونیسیف اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ میں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہم
جب سے آئے ہیں ہماری ویژن ہے کہ ہم صحت کی سہولت کو بہتر کریں. آپ کے سامنے ہے کہ جب ہم آئے تھے تو 50% ہماری اسامیاں خالی تھیں ہسپتالوں کے اندر. تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ جو اسامیاں تھیں ان کو مکمل اس لیے کرنا بہت ضروری تھا کہ میں کسی ہسپتال سے یہ امید نہیں رکھ سکتی تھی کہ وہ 100% کام کرے 50% اسامیوں کے ساتھ. جب یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ مہربانی کر کے آپ کام کیوں نہیں مکمل کرتے تو کہتے جی عملہ نہیں ہے. تو الحمدللہ اس حکومت کے جب سے آئی ہے ہم نے ریکارڈ کریٹ کیا ہے, تاریخ ایک رقم کی ہے. 32,000 ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف ہم نے امپلائی کیا, اور ریگولر بیسس پہ میجورٹی جو ہیں وہ پبلک سروس کمیشن NTS کے تھرو لیے گئے, پکی نوکریاں لوگوں کو دی گئیں. اس کے علاوہ جو سب سے پازیٹو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان ملازمتوں کے ساتھ ہم نے انشور کیا کہ ٹرانسپیرنسی ہو انڈکشن کے اندر. 32,000 لوگوں کو امپلائی کرنے کے باوجود آپ نے کبھی پبلک میں کوئی شور نہیں سنا ہوگا کہ خدا نخواستہ میرٹ مارا گیا, خدا نخواستہ ہم نے میرٹ کو بائی پاس کیا, اور الحمدللہ سب لوگ میرٹ پہ رکھے گئے. اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے 42 ارب روپے دوائیوں کے لیے مخصوص کی, جو کہ ہم نے انشور کیا کہ ہر ہسپتال کو بجٹ ملے, دوائی کی کبھی کوئی کمی نہ ہو. تیسری جو اہم ہم نے قدم اٹھایا تھا وہ ہم نے یہ قدم اٹھایا کہ اکوپمنٹ خراب تھا. 10 ارب روپے کا اس سال اکوپمنٹ آرڈر ہوا ہے نیا, جو ہسپتالوں کو دیا جائے گا جہاں مشینیں خراب ہیں. اور یہ ایک لمبی لسٹ ہے جس پہ الحمدللہ حکومت نے کبھی گریز نہیں کیا. کووڈ کے سلسلے کے اندر 14 ارب روپے مخصوص کیے گئے بجٹ میں, اور اچھی سی اچھی دوائی اور اچھی سی اچھی سہولت پبلک سیکٹر ہسپتال میں ہر مریض کو دی گئی. 1.25 لاکھ کا اگر ٹیکہ آیا تو غریب آدمی کے لیے 1.25 لاکھ کا انجیکشن اویلیبل تھا. ہم نے انشور کیا کہ ایکوالٹی کے ساتھ سب کو اچھا علاج ملے. جتنی بڑی خدمت اس وقت کووڈ میں پرائمری اور ٹرشری کیئر نے کی ہے, اور خاص طور پہ ٹیسٹ, یعنی آپ یہ سوچئے کہ اتنا بڑا پنجاب, ابھی تک انفیکٹیوٹی ریٹ الحمدللہ پنجاب کا باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. ٹریسنگ سب سے زیادہ ہماری ہوتی ہے, ابھی بھی ٹریسنگ سب سے زیادہ ہماری ہوتی ہے, اور الحمدللہ فرٹیلیٹی بھی ہماری اللہ کی بڑی مہربانی سے کم ہے. ہر قسم کی سہولت موجود ہے. 20 آپ یہ سوچیں کہ لیول 3 لیبز ہم نے 9 مہینے کے اندر تیار کیے, اور اس کا کریڈٹ میں کیپٹن عثمان کو دوں گی کہ انہوں نے دن رات ان کے ڈپارٹمنٹ نے محنت کر کے انشور کیا. کہاں ہم 400 ٹیسٹ روزانہ کے کر سکتے تھے کووڈ کے لیے, کہاں الحمدللہ ہم 22,000 سے 23,000 ٹیسٹ کر سکتے. لیکن جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے, عمران خان صاحب کا کہنا ہے اور عثمان بزدار صاحب کا ان کی بات پہ لبیک کرنا کہ ہر پنجاب کا بندہ جو ہے اس کا صحت کی سہولت پہ حق ہے. تو آج الحمدللہ ہماری کیبنٹ کے اندر آج اپروو ہو گیا ہے کہ پنجاب کی ہر فیملی, جو تقریباً 2,93,00,000 فیملیز بن رہی ہیں, جو نادرا نے ہمیں لیٹسٹ اس وقت ڈیٹا دیا ہے, ہر فیملی کو صحت کارڈ ملے گا. اور یہ صحت کارڈ 7,20,000 کی لاگت کا ہوگا. اس صحت کارڈ کے تحت انہوں نے نجی ہسپتال میں سہولت, اور انشاءاللہ ہمارے اپنے جو ہسپتال ہیں ان میں یہ ساری سہولتیں موجود ہوگی, تاکہ کبھی کوئی انسان جو خدا نخواستہ بیمار ہو یا طبیعت خراب ہو اس کی, اور اس کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت پڑے, وہ اس مجبوری کے تحت یہ نہ ہو ہسپتال نہ جا سکے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہوں. اس کے پاس کارڈ ہوگا, کارڈ کے تحت پرائمری ہیلتھ, سیکنڈری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز, ڈلیوری, سیزیرین سیکشن, ایکسیڈنٹ, ٹراما, نیورو سرجری, ڈائبٹیز, ڈائلسس, یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے,
تاکہ لوگ یہ جا کے اپنی سہولت لے سکیں اور کسی کے اوپر کبھی کوئی بوجھ نہ پڑ سکے۔ تو اس کے لیے آج الحمدللہ ہماری کیبنٹ نے، پنجاب کی کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے، اور جلد اس سال کے آخر تک، یعنی سن 2021 کے دسمبر تک پورے پنجاب کے اندر ہر فیملی کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا، جس ہیلتھ کارڈ کے تحت وہ صحت کی سہولت نجی اور سرکاری ہسپتالوں سے بغیر کسی خرچے کے لے سکیں گے۔ اہم چیز یہ ہے کہ پہلی گو میں دو ڈویژنز، جس کے اندر ساہیوال ڈویژن اور یہ ڈی جی خان ڈویژن، انشاءاللہ جون 30 تاریخ تک 100% یہاں کی 100 فیملیز کو مل جائے گا، اور دوسرے مرحلے کے اندر ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے اندر باقی جتنے ضلع ہیں پنجاب کے ان سب کو کارڈ مل جائیں گے، اور انشاءاللہ دسمبر 2021 میں یہ پروگرام ہمارا پورا مکمل ہوگا، اور ہر پنجاب کے جس کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے اس کے ہاتھ میں ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا، جس کی سہولت صرف وہ یہ نہیں کہ پنجاب کے سارے ہسپتالوں میں لے سکے گا، وہ اگر کے پی کے جائے گا تو وہاں بھی یہ سہولت لے سکتا ہے، وہ کراچی جائے گا تو وہاں بھی امپینلڈ ہاسپٹلز میں سہولت لے سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو لمٹ کر دیا گیا ہے پنجاب میں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جس ویژن کے ساتھ آئے تھے کہ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ دو ایسے محکمے تھے، ایک صحت اور ایک تعلیم، اس پہ انہوں نے کبھی کہتے ہیں ہاتھ تنگ کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ کئی دفعہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں پیسوں کے لیے، جب آپ اجتماعی بھلائی کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ خود ہمارے کام میں برکت ڈالے گا، اور الحمدللہ یہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کے سامنے ہی ہے، اجتماعی بھلائی کا جب کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی برکت ڈالتا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ صحت سے بہتر سہولتیں دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ صحت کے شعبے کے اندر 9 نئے ہسپتال جو ہیں وہ بن رہے ہیں، یعنی اس وقت 4 ہسپتال انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ گنگا رام ہسپتال کا نیا بلاک بن رہا ہے، 70 سال کے بعد پہلی دفعہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح نشتر 2 بن رہا ہے جو تقریباً 40 سال بعد بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے میاں والی کے اندر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو کارڈیالوجی کا ہاسپٹل ڈی جی خان میں بن رہا ہے۔ ہم نے ان مفصل علاقوں کی بات کی جن مفصل علاقوں کی طرف کبھی کسی کا دھیان نہیں تھا۔ 5 نئے ہسپتال مدر اینڈ چائلڈ کے راجن پور، لیا، بھاول نگر، اٹک، سیالکوٹ، ان سب ہسپتالوں، کیونکہ جس دن خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے آپ کے سامنے ایک ایکس رے بھی دکھایا تھا، انہوں نے کہا تھا سٹنٹنگ ان گروتھ، سٹنٹڈ گروتھ یعنی بچوں کی نقش و نما میں کمزوری، اور بچوں کی نیوٹریشن کا مسئلہ، بچوں کی بیماریوں کا مسئلہ۔ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم یہ سارا کام کریں، اور ہمارا محکمہ عین ان کی ویژن کے مطابق کام کر رہا ہے۔ آج اگر ہم نے ٹائیفائڈ کا اتنا بڑا ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے تو یہ بھی ان کی ویژن کے مطابق ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچائیں گے تو کم سے کم یہ جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ ہے یہ بھی ہماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو میں ان لفظوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ ساروں کو کہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، ایک ایسی حکومت آئی ہے جو غریبوں کا سوچتی ہے، ایک ایسی حکومت آئی ہے جو اجتماعی بھلائی کے بارے میں سوچتی ہے، ایک ایسی حکومت آئی ہے جو تعلیم اور صحت کے بارے میں سوچتی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ تعلیم اور صحت کی اچھی سے اچھی سہولتیں دے دیں تو یقیناً اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہوئی ہے، یہ بڑی بہادر قوم ہے، یہ ایک بہت بڑی قوم بن کے ابھرے گی، اور انشاءاللہ یہ دنیا کے لیڈرز میں شامل ہوگی۔ ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں مراد راؤ صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ مراد صاحب آئے ہیں، بیکاز میں اور مراد دونوں ہینڈ ان ہینڈ، وہ کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہم دونوں اکٹھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں اتنی ہی فکر ہوتی ہے جتنی ہمیں ہے، اور ان کی کوآپریشن اور کوآرڈینیشن ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیشہ ہم نے اسکول ہیلتھ سروسز بھی اکٹھی شروع کی، بچوں کی باقاعدہ اسکریننگ ہو رہی ہے،
ان کی آنکھوں کی اسکریننگ ہو رہی ہے، ان کی صحت کی اسکریننگ ہو رہی ہے، اب جو حفاظتی پروگرام ہے اس میں بھی وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو میں بہت مشکور ہوں کہ اتنے، آپ کو پتا آج کیبنٹ کی میٹنگ ہے، اسمبلی ہے، اس کے باوجود انہوں نے وقت نکالا اور یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی کی. پاکستان پائندہ باد.